دیکھیں، اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک کس مقام پر ہیں، تو پھر دیکھ لو کہ اللہ نے آپ کو کس کام میں مصروف کیا ہوا ہے، تو بس وہی آپ کا مقام ہے۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرض سے عرض تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے جب انسان ہزار گناہ کے بعد اس کی طرف پلٹتا ہے، روٹھی پھوٹی ہی صحیح ان سے معافی مانگتا ہے، کچی پکی ہی صحیح ان سے توبہ کی تڑپ مانگتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی، یہ کچی پکی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان سے جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے ہی رہتا ہے۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھے ہو، تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائے۔ ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ زندگی کے مقصد میں اول مقصد اللہ تعالیٰ کے بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہی ہے۔ آپ نماز کو مؤخر کر کے جو بھی کام پہلے کریں گے، اس میں کوئی برکت اور خیر نہیں پائیں گے۔ جس کو اللہ نے فلاں کہہ دیا، اس سے بے اعتنائی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب تو وقت پر نماز پڑھنے کی اور اللہ پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے، اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ جلد ہی وہ مقام آتا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نوازنا ہے۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں ہوگا۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیں، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں ان انسان کی محبت سے گزار کر خود تک لاتا ہے، اور جان لو اگر اس دونوں جہاں کے مالک کی محبت مل گئی تو دونوں جہاں کا سکون پاؤ گے۔